ناظرین، اگلا پروگرام ہے فقہ مسائل، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اصولی طور پر اور نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنے قول، عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کے ذریعے بہت سارے وہ احکامات انسانیت تک پہنچائے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان احکامات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کا حکم بیان فرمایا ہے کہ فلاں فلاں کام فرائض کہلائیں گے، فلاں واجب کہلائے گا، فلاں چیزیں مسنون ہوں گی، فلاں چیزوں سے رکنا انسانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور فلاں فلاں کاموں سے رکنا انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ انہی چیزوں کی تفصیل کو اصطلاح میں فقہ اور شریعت کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے ہم احکام کی تفصیل جانتے ہیں کہ فلاں چیز جائز ہے یا ناجائز، فلاں کام درست ہے یا غیر درست، فلاں کام فرض ہے یا واجب، فلاں کام کی کیا حیثیت ہے شریعت کی نظر میں۔ فقہ کے ذریعے ہمیں یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ خود نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام مختلف مسائل کا حل آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کرتے تھے، مختلف اشیاء کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان احکامات کو بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے کئی سوالات کو خود بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے فلاں چیز کا سوال کرتے ہیں، آپ انہیں یہ جواب دیجیے۔ صحابہ کرام آپ سے فلاں مسئلے کے سلسلے میں حل دریافت کرتے ہیں، آپ انہیں یہ جواب دیجیے۔ صحابہ کرام آپ سے اپنی فلاں مشکل کے سلسلے میں رہنمائی طلب کرتے ہیں، آپ اس طریقے سے ان کی رہنمائی کیجیے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے سوالات کو واضح فرمایا ہے اور ان کا تذکرہ کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، جس میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے سلسلے میں وضاحتیں طلب کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور بہترین انداز میں ان چیزوں کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے تھے، اور بلا واسطہ صحابہ کرام کے سامنے اور بالواسطہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے مختلف قسم کی ہدایات اور رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہی احکامات کو، انہی طریقوں کو، انہی مسائل کو شریعت اور فقہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو حضور کے لائے ہوئے دین کے تابع بنا دے۔ جب ہمارا مزاج یہ بن جائے گا اور ہماری فطرت یہ بن جائے گی کہ ہم ہر چیز کے سلسلے میں اپنے شوق کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مقدم رکھنے لگیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو آراستہ کرنا جب ہم اپنا شیوا بنا لیں گے، تو واقعتاً وہ دن ہوگا جس دن ہمیں عبادتوں میں مزہ آنے لگے گا اور ہم اپنے اندر ایمان کا ایک کمال محسوس کرنے لگیں گے۔ بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود صحابہ کرام کے جوابات دیا کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، وہیں دور دراز کے ایسے مقامات جہاں کے لوگ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر پاتے تھے اور براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار ان کا پہنچنا بڑا مشکل تھا،
ان مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ ان صحابہ کرام کو بھیجا تھا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے ان دور دراز کے مقامات کے لوگوں کی علمی تشنگی کو بجھایا تھا اور ان کی علمی ضرورت کی تکمیل کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بڑی معروف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع نصیحت انہیں کی تھی اور جو سوال ان سے کیا تھا، اس سوال کے جواب میں انہوں نے جو پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، وہ چیزیں ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تھا کہ اے معاذ، جب تم یمن پہنچو گے وہاں تمہارے سامنے مختلف قسم کے مقدمات آئیں گے، مختلف قسم کے معاملات آئیں گے، تم ان معاملات کو کس طرح حل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن مجید کو دیکھ کر اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھ کر میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مسئلے کا حل قرآن مجید میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی تعلیمات میرے ساتھ ہیں، آپ کی تعلیمات کا جائزہ لے کر احادیث نبویہ میں سے کسی ایک حدیث کو میں پکڑ کر اس کے مطابق میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاملہ کچھ ایسا آ جائے کہ جس کے سلسلے میں کوئی واضح ہدایت نہ تمہیں قرآن مجید میں ملے نہ تمہیں میری تعلیمات میں ملے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اجتہد برائیی، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، غور و فکر کروں گا کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات مجھ تک پہنچی ہیں، آپ کی جو پیاری ہدایات مجھ تک پہنچی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں میں ان نئے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کروں گا، ان ہدایات کی رہنمائی میں میں ان نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جملے کی بڑی تعریف فرمائی تھی اور ان کی ہمت افزائی کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا تھا۔ آج بھی مختلف قسم کے نئے نئے مسائل انسانیت کے سامنے آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام اور مفتیان اعظام ان مسائل کو حل کرتے ہیں، اور ان مسائل کے سلسلے میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان مسائل کو حل کر لیا جائے اور ان مسائل کا حل امت تک پہنچا دیا جائے اور امت کو کوئی واضح راستہ اس سلسلے میں دکھایا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کرام اور مفتیان اعظام کی ایک بڑی جماعت کو اس کے لیے مختص کیا ہے کہ انہوں نے اپنے شب و روز اس کام کے اندر لگا دیے ہیں کہ اللہ کی آیات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر غور کیا جائے اور غور و خوض کر کے نئے نئے مسائل کو ان کی روشنی میں حل کیا جائے۔ چنانچہ خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے انسانیت کو حکم دیا ہے کہ تم میں سے ہر بڑی جماعت میں چند افراد کا کم از کم اس طرح کا ہونا لازم اور ضروری ہے جو اپنے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، جو اپنے اندر اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، جن کی نظر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر بڑی گہرائی کے ساتھ ہو، وہ قرآن مجید کے دقائق کو، قرآن مجید کی گہرائی کو، اس کی باریکیوں کو جانتے ہوں، اس کو سمجھنے والے ہوں اور اس کے مطابق انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھ سکتے ہوں۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں کہا گیا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ ہر بڑی جماعت میں کسی ایسی چھوٹی سی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کا گہرا علم حاصل کرے۔ اس گہرا علم حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم میں واپس جائیں گے اور اپنی قوم کے لوگوں میں پہنچیں گے تو لوگوں کو اللہ کے احکامات کے سلسلے میں باخبر کر پائیں گے، لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کر سکیں گے جو چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہوں، لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کون سے حدود ہیں جو اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اور وہ کون سے مقامات ہیں جن کے قریب تک جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدود جب اللہ کے یہ پیارے بندے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والے بندے لوگوں تک پہنچائیں گے اور ان کے سامنے واضح ہدایت اور رہنمائی پیش کریں گے تو اس رہنمائی کے ذریعے لوگ اللہ کے احکامات کے سلسلے میں اپنے اندر دانش مندی پیدا کرنے والے بن جائیں گے اور ان کے اندر اس طرح کی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹیں گے تو انہیں حرام کے سلسلے میں آگاہ کریں گے، انہیں ناجائز چیزوں کے سلسلے میں آگاہ کریں گے، انہیں اللہ کے حدود کے سلسلے میں بتائیں گے اور ان کے سامنے اس طرح کی واضح ہدایت اور رہنمائی پیش کریں گے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی اور علم فقہ کو حاصل کرنے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کے ساتھ انسانیت کو اس جانب متوجہ کیا ہے۔ اس
علم فقہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے اور اس سلسلے میں اپنے اندر پختگی پیدا کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے ایمان میں مضبوطی ہونے لگتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو دین کے احکامات سے ناواقف ہے، جو دین کے احکامات کی علتوں سے ناواقف ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا کون سا حکم کس درجے کا ہے اور کس حکم پر عمل کرنا کتنی اہمیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، جب یہ چیز انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس کے ذریعے اس کے دین میں ایک طرح کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک فقیہ جو دین کو اس کے گہرائیوں کے ساتھ جانتا ہے اور دین کی باریکیوں کا اسے علم ہوتا ہے، وہ ایمان میں بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی، کہ ایک فقیہ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کہ شیطان 1000 ایسے عبادت گزاروں کو بڑی آسانی کے ساتھ بہکا دیتا ہے جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں، جن دین سے نابلد ہوتے ہیں، دین کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جو فقیہ کہلاتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، دین کی گہری معلومات اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو بہکانا اور اس کو دین کے سیدھے راستے سے ہٹانا شیطان کے لیے بڑا مشکل اور دشوار کن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اور موقع پر کہا گیا کہ اگر یہ زمین آسمان ایک دوسرے سے مل جائیں اور دنیا کا پورا نظام تبدیل ہو جائے، تب بھی ایک ایسا آدمی جسے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، ایسا آدمی اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھے گا اور وہ خس و خاشاک کی طرح، کچرے کی طرح بہتے رو میں نہیں بہتا چلا جائے گا، وہ طوفانوں کی نظر نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ پورے طوفان کے اندر اور سرکشی کے اس عظیم انبار میں وہ بالکل مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا رہے گا، وہ بالکل اپنے آپ کو استقامت کی راہ پر جمائے رکھے گا اور اس کے علم کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے دین میں استقامت کی سعادت اور استقامت کی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے بزرگان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی موقع ہو، جس قدر موقع ہو، ہم اپنے اندر دینی مسائل کو سیکھنے کا اور اسے سمجھنے کا شوق اور جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان دین کے ہر مسئلے کو سیکھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں گے اور اس طرح کے احساسات جب ہمارے اندر جنم لیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ہر مسئلے کو دین کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں حل کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن جب ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی چیز جائز کے درجے میں رہتی ہے اور کون سی ناجائز ہے، تو پھر کس طرح سے ہم حلال و حرام کے حدود کا لحاظ رکھ پائیں گے اور کس طرح سے ہم اللہ کے بیان کردہ طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو گامزن کر پائیں گے اور کس طریقے سے ہم اللہ رب العزت کے بیان کردہ حدود کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال پائیں گے۔ اسی لیے وقت کے حساب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم اپنے اندر اس طرح کے جذبات پیدا کریں جن جذبات کے ذریعے ہم دین کو سمجھنے والے اور دین کا علم اپنے اندر حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر ہم بذات خود قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا علم اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو اس دین کا علم رکھتے ہوں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، ان سے پوچھ کر، ان سے جان کر اور ان سے ہر مسئلے کو حل کروا کر اپنے دینی ضروریات کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں۔ خود قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اولو الامر کا حکم دیا ہے، اس اولو الامر سے مراد علماء اور مفتیان کرام ہیں، اہل علم ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے آراستہ کیا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان لوگوں سے جاننے کی اور ان لوگوں سے اپنے مسائل کے حل کرانے کی کوشش کرو جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور دین کا علم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا یہی معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اپنے میں سے ان لوگوں سے مسائل کو حل کروایا کرتے تھے جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور دین کا علم اپنے اندر رکھتے ہوں۔ چنانچہ 120 صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ جو خصوصیت کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، اور ان میں بڑی اہمیت کے ساتھ 7 صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے جنہیں فقہاء سبعہ کہا جاتا ہے، جن میں حضرت عمر،
حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا اور اس سلسلے میں انہیں علم نہیں ہوتا تو وہ اپنے ذہن سے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے جاننے والوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، جاننے والوں سے اپنے مسائل کو حل کروایا کرتے تھے اور ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایات کے مطابق دین کے اس مسئلے پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کی جماعتوں میں بھی بہت سارے وہ نمایاں فقہائے کرام ہمیں ملتے ہیں جنہیں حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو حنیفہ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہم اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہر دور میں امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو علماء کرام اور مفتیان اعظام کی نگرانی میں حل کروایا کرتی ہیں، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو پھر مسئلے کے بیان کرنے کے سلسلے میں اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں احتیاط کی کوشش کرو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کے اٹھا لینے کے بعد جہلا کا راج ہوگا، اور جہلا علم کے نہ رکھنے کے باوجود خود بھی غیر ضروری مسائل پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس جانب دعوت دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح ہدایت اور واضح اشارہ بخاری اور مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے اچانک نہیں اٹھا لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ بہت بڑے عالم تھے اور راتوں رات ان کے دلوں سے علم غائب ہو گیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینتزع بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے اٹھانے کے ذریعے ختم کرتا چلا جائے گا، کہ آہستہ آہستہ علماء اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو علم کی گہرائی اپنے اندر رکھتے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، اور جب وہ رخصت ہوتے چلے جائیں گے تو اگلی نسل علمی مقام میں ان کے برابر نہیں ہوگی۔ جب علمی مقام میں ان کے برابر نہیں ہوگی تو لوگ اپنے جی سے اور اپنے دل سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملہ اس طرح کا ہوگا اور جب صورتحال یہ ہوگی تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا بڑا اور اپنا سردار مان لیں گے، انہی سے اپنے مسائل کو حل کروائیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں گے، ان سے مسائل حل کروائے جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی بھی گمراہی کا باعث بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بڑی سخت وعید سنائی ہے جو علم نہ رکھنے کے باوجود دوسروں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم نہ رکھنے کے باوجود کسی مسئلے کے سلسلے میں زبان درازی کرتا ہے تو اس مسئلے کا سارا وبال اس کے بیان کرنے والے پر پڑتا ہے، کہ اگر اس نے بغیر علم کیا اور بغیر تحقیق کے کوئی مسئلہ انسانیت کے سامنے بیان کیا اور اس کے بیان کردہ مسئلے کی بنیاد پر لوگوں نے اس پر عمل کر لیا، حقیقت میں وہ مسئلہ درستگی کے خلاف تھا اور حقیقت میں وہ مسئلہ درستگی کے قریب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سارے عمل کرنے والوں کا وبال اس بیان کرنے والے پر رکھیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیا جائے۔ اگر ہم فقہائے اعظام رحمہم اللہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کے احتیاط کے سلسلے میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو بڑا تعجب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ علم کا ایک پہاڑ رکھنے کے باوجود عجیب قسم کا احتیاط وہ حضرات کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمہم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں ان سے 48 سوالات کیے گئے اور سوائے 32 سوالات کے تمام سوالات کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ لا ادری، کہ میں نہیں جانتا، اس سلسلے کا مجھے علم نہیں ہے۔ جب تک ان حضرات کو یہ کامل طور پر یقین نہیں ہو جاتا اور کامل طور پر وہ تحقیق مکمل نہیں کر لیتے اس سلسلے میں اور مسئلے کے سلسلے میں زبان درازی کی ہمت وہ نہیں کیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں بیان سے وہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بزرگان محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی مسائل کے سلسلے میں ہم احتیاط کا پہلو اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے سمجھنے کی اور ان سے پوچھنے کی، ان سے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے اپنے مسائل کو تم حل کرواؤ۔ جاننے والوں کو جو اللہ نے علم دیا ہے
وہ علم اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ علم بڑے عقل مند لوگوں کو اور وہ علم بڑی فضیلت والے لوگوں کو دیا کرتا ہے۔ جب اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو تمہارے لیے تقاضا یہ ہے کہ تم ان علم والوں سے اپنے مسائل کو حل کرواؤ اور اپنی ضروریات کی تکمیل کرواؤ۔ جب ہمارا مزاج یہ بن جائے گا اور علمی مسائل کے سلسلے میں، دینی مسائل کے سلسلے میں ہم جاننے والوں سے رجوع کرنے لگیں گے اور جاننے والوں سے سیکھ کر، جاننے والوں سے سمجھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے لگیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق آراستہ ہو جائے گی۔ لیکن آج کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے مسائل کے سلسلے میں بڑی آسانی کے ساتھ زبان درازی کرنے لگتے ہیں۔ وہ مسائل جن کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، بس وقت کے گزارنے کے لیے اور وقت کے لیے ایک موضوع کے طور پر دینی مسائل کو چھیڑ دیا جاتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے تبصرے، مختلف قسم کے تذکرے ان مسائل کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ان مسائل کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ انہیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کے ذریعے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنے والے ہو جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے، تو پھر بڑی سخت وعیدیں اس سلسلے میں ہمیں پکڑ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کے موضوعات اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنے والے ہو جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو علماء اور مفتیان کرام کی روشنی میں اور علماء اور مفتیان کرام کی نگرانی میں حل کرانے کی کوشش کریں۔ دین کے مختلف قسم کے شعبے جات ہیں جن میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دین سے ہیں۔ ان مسائل میں سے جس مسئلے کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں دینی مسائل کو اور اس کے احکامات کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اسی سلسلے میں صفا بیت المال کے تحت صفا آن لائن چینل پر یہ فقہی سوالات جوابات کا اور فقہی مسائل کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں سیکھنے والے اور شریعت کی روشنی میں حل کرانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ہمیں اسے استفادہ کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بتول، ہم آج جب شام میں کھیلنے جائیں گے تب یہاں سے پانی کی بوتل لے کے جائیں گے۔ ہاں، لیکن فی الوقت تو ہم اسکول جا رہے ہیں، تو کھیلنے کی نہیں علم سیکھنے کی بات کریں۔ واہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں تھوڑی پڑھائی چھوڑ کر اپنے کھیلنے کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ رہا سامنے زید بھی آ گیا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ الحمدللہ، ہم ٹھیک ہیں۔ زید، تم نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا؟ ہاں، لیکن مجھے ایک لیسن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ او بھوپو، کتنا کھاتے ہو؟ زید، ایسا کیوں کہتے ہو؟ زید نے تو پورے اسکول میں ہر ایک کا نام رکھا ہے اور سب کی مذاق بھی اڑاتے رہتا ہے، کسی کو بھوپو اور کسی کو بسکی، اس لیے تو اس کے پاس آنے سے سبھی بھاگتے ہیں۔ جب وہ ہے ہی اتنا موٹا تو اس کا مذاق تو اڑانا پڑے گا۔ زید، ایسا نہیں کیا کرو، کیوں ہم کسی کو چھیڑیں اور برے نام سے پکارے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ موٹو کو موٹو اور بھوپو ہی تو کہا ہے میں نے۔ کیوں مٹکے میاں، کیسے ہو؟ تم پھر شروع ہو گئے زید، یہ بری باتیں ہیں۔ تم کیوں کسی کو چڑھاتے ہو اور ان کا مذاق بناتے ہو؟ کیونکہ میں ان سے بہت اچھا ہوں اور وہ میرے جیسے نہیں ہیں۔ یہ تو تکبر ہے زید، اس کا مطلب تم لوگوں سے جلتے ہو اور حسد بھی کرتے ہو۔ حسد کرنا اچھی بات تھوڑی ہے، بری بات ہے۔ تم یہ سب چھوڑ دو زید، تاکہ ہم اچھے دوست بنے رہیں۔ مجھے سب پتا ہے اور تم لوگ بھی مجھ سے جلتے ہو، اس لیے مجھے اپنے سے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں جا رہا ہوں کلاس میں، نہیں چاہیے مجھے تمہاری دوستی۔ زید کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، آخر وہ میرا دوست ہے۔ عمر، تم لوگ کلاس میں جاؤ، میں ابھی آیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے عبداللہ، تم کلاس چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اب دیر ہو رہی ہے، کلاس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ سر، بس 1 منٹ پلیز۔ ٹھیک ہے، کہو۔
ठीक है, तुम क्लास में जाओ। जज़ाकल्लाह सर। अब मैं सभी से सवाल करूंगा और तुम लोगों को जवाब देना है। सबसे पहले तुम बताओ। हाँ घुंघरू, तुम। सर मैं जैद हूँ सर। अरे तो इसमें क्या कबाहत है? तुम्हारे बाल घुंघरालू है तो तुम्हें घुंघरू कह दिया। चलो जल्दी बताओ घुंघरू। चलो अब रिसेस हो चुकी है, हम रिसेस बात करेंगे। क्या हुआ जैद, इस तरह रोती शक्ल क्यों बना रखे हो? तुमने सुना नहीं अब्दुल्ला, सर मुझे किस तरह पुकार रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, सबके सामने उन्होंने मुझे बेइज्जत कर दिया। मेरा दिल बहुत दुखा है। और जिसका दिल दुखता है अल्लाह उसकी दुआ फौरन सुन लेते हैं। जैद इतने लोगों को चिढ़ाता है और उनका दिल भी दुखाता है, तो क्या उनकी दुआएं भी कबूल हो जाती होगी? और उन लोगों ने जैद के लिए बुरे बदले की दुआ कर ली तो? हाँ? चलो क्लास में, बेल हो चुकी है। तो बच्चों ये थी दीनू और बीनू की कहानी। अब कौन बताएगा कि इससे हमें क्या सबक मिला? सर मैं कहूँ? हाँ कहो उमर। हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और दूसरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। गुड। और कौन बताएगा? हमें एक दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए। शाबाश जैद। देखो जैद, अगर मैंने घुंघरू कह के तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें कैसा बुरा लगता है। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया। बच्चों, इस बात को अल्लाह ने कुरान में सख्ती से मना किया है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो, क्योंकि हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नजदीक तुमसे बेहतर हो। और अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि तुम किसी को बुरे अलकाब यानी बुरे नाम से ना पुकारो। सोचो, अल्लाह ताला ऐसा करने से हमें मना फरमाते हैं, और अगर हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। उफ, वो जहन्नम की आग। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारा दिल दुखाता आया हूँ। मैं आगे से कभी तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा और तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा। वाह जैद, तुम बहुत अच्छे हो, जो अल्लाह का कलाम सुनते ही अपने आप को बदल डाला। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और माफ भी कर देते हैं। सच में? अल्लाह, मैं आज के बाद कभी तकब्बुर नहीं करूँगा, ना ही खुद को सबसे बेहतर समझूंगा और ना ही दूसरों का मजाक उड़ाऊंगा और किसी को बुरे नाम से नहीं बुलाऊंगा। वाह, अब चलो जल्दी से, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। तुम तो हमेशा भूखे ही रहते हो। चलो दोस्तों, अल्लाह हाफिज, खेल के मैदान में मिलेंगे। अरे, हमारा नन्ना मूसा इतना रो क्यों रहा है? अभी अम्मी आ जाएंगे। इस्माइल, जरा वो बेबी पाउडर का डब्बा ले आओ। क्या हुआ? पाउडर का डब्बा कहाँ है? आयशा, हम इस पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे वो क्यों भला? आयशा, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। कितने खुश हैं हम लोग। तो आज इस्माइल बड़ी सूझबूझ की बात कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है? आयशा देखे नहीं, ऐसे हमारी तरह नन्हे बच्चे को ये लोग मार रहे हैं। कौन लोग? और इसमें पाउडर से क्या? वही लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं। पाउडर ही नहीं, मैं तो आज के बाद उनकी कंपनीज के चॉकलेट्स, उनके कंपनीज के सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। अब समझी। इस्माइल, तुम इंसानियत के दुश्मनों की कंपनीज और उनके सामान की बात कर रहे हो ना? तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इन चीजों की जरूरत है। नहीं आयशा, जिन चीजों की मदद से इनको फायदा पहुंचता हो, जिससे बेगुनाहों का कत्ल करने में इन्हें मदद जाती है, उसे भला हम कैसे इस्तेमाल करें? हाँ सोचो, अगर ऐसा जुल्म हम पर हो तो? हाँ फिर क्या तब भी हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। तुम ठीक कहते हो इस्माइल, हम अपने इस अमल से बेगुनाह मासूम और मजलूमों की मदद कर सकते हैं। आओ हम अब्बू से कहते हैं कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें दूसरी कंपनी की चीजें अच्छी भी तो नहीं लगती। वो मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, तो क्या हम इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। चलो आज ही से हम इन कंपनीज के पाउडर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट वगैरह जो किसी को गलत काम करने में फायदा पहुंचाती है, उसे अपने घर कभी नहीं लाएंगे। अल्लाह हमसे कितने खुश होंगे ना, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हाँ,
اور اس انسانیت کو بچانے کے کام میں ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو اللہ قبول کرے۔ چلو ابو سے کہتے ہیں۔ 1 منٹ عائشہ، میرے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی ان چیزوں کا آج ہی سے استعمال بند کر دیں جن سے انسانیت کے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہو، بالکل ابھی سے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ محمد رویت